علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویلکم آل آف یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور تقریر کے شروع میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اکثر تقریریں انگریزی میں کرتا ہوں اور کچھ تقریریں جو ہے اردو یا ہندی میں بھی کرتا ہوں، اور میری اردو یا ہندی جو ہے اتنی اچھی نہیں ہے، تو تقریر میں لینگویج میں کئی غلطیاں ہوں گی، تو وہ غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور تقریر کا جو میسج ہے اس پہ دھیان دیں گے انشاءاللہ تو بہتر ہوگا۔ تو آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے جہیز کا نظام اور آج کا مسلمان۔ اور آپ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جہیز کی یہ کتنی بڑی لعنت ہے، کتنا بڑا پرابلم چلتا ہے ہمارے خاندان میں، ہماری بہنیں ہوں گی، ہماری بیٹیاں، ہماری رشتے دار، اور ہم کہیں نہ کہیں ہم یہ جانتے ہیں، ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دہیج کی وجہ سے جو ہے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو بہت بڑی مشکلیں ہیں سماج میں، خاص کر کے مسلم سماج میں، صرف اس جہیز کی وجہ سے اتنے سارے پرابلمس ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج ہم جانتے ہیں کہ اسلام دنیا میں سب سے تیز پھیلنے والا مذہب ہے، ورلڈ پاپولیشن میں مسلم نمبر 2 پہ ہے، اور خلفائے راشدون کے زمانے سے ہی اسلام دنیا کے زیادہ تر حصوں میں پھیل گیا، دنیا کے الگ الگ ریجنز میں پھیل گیا، اور ہر الگ الگ ریجنز کے لوگوں نے اسلام کو اپنایا۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیے وہ اپنی پرانی تہذیب، اپنا کلچر، اپنے ٹریڈیشنز، انہوں نے اس کو باقی رکھا۔ کچھ کلچرز اور ٹریڈیشنز جو ہیں اسلام کی نظر میں اوکے ہیں، حلال ہیں، لیکن بہت سے کلچرز، بہت سے ٹریڈیشنز جو ہیں وہ حرام ہیں۔ کچھ مسلمانوں پر یہ غیر اسلامی رسومات کا اثر ہوا کیونکہ وہ بہت وقت سے اس علاقے میں رہتے تھے، یعنی کچھ مسلمان جو ہے ایک ریجن میں رہ رہے، اور اس علاقے کے کچھ ٹریڈیشنز ہیں، کچھ رسم ہیں جو انوانٹیڈلی، ان نوئنگلی مسلمانوں میں آ گئے۔ جیسے کہ ہمارے مہاراشٹر میں ایک کسٹم ہے، ٹریڈیشن ہے کہ شادی شدہ عورت جو ہے وہ منگل سوتر پہنتی ہے۔ یہ منگل سوتر اسلام میں نہیں ہے، یہ ٹریڈیشن ہے، رائٹ؟ تو ایسے کئی رسومات جو ہے مسلمانوں میں آ گئے، اور کچھ ایسے غلط رسومات ہیں، کلچرز ہیں جو کہ جان بوجھ کر مسلمانوں نے اپنایا اپنے فائدے کے لیے، اور ایک ایسی ہی برائی، ایک ایسی ہی جو خطرناک بات ہے، ایک غیر اسلامی تہذیب ہے جس کو ہم نے اپنایا ہے، اور وہ ہے جہیز کا نظام، ڈاوری سسٹم۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے جہیز کا نظام اور آج کا مسلمان۔ جہیز کہا جاتا ہے اس پیسہ، مال یا زمین جائیداد کو جو عورت کے شادی کے وقت لڑکی والے ہونے والے دولہے کو دیتے ہیں۔ جہیز یہ اردو لفظ ہے، ہندی میں کہیں گے دہیج، دکن میں کہیں گے جوڑا گھوڑا، نارتھ انڈیا میں کہیں گے ہنڈا، حیدرآباد وغیرہ میں کہیں گے سلامی، اور ہندوازم میں اسے کہتے ہیں ور دکشنا۔ ور یعنی ہسبینڈ، دکشنا یعنی فیس، ور دکشنا ہسبینڈ کی فیس، رائٹ؟ تو یہ جہیز کا نظام اکثر ساؤتھ ایشین کنٹریز میں پایا جاتا ہے، جیسے انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے۔
یہ جہیز کا نظام یورپین کنٹریز میں بھی پایا جاتا ہے. اگر آپ ایگزامپل لیں گے ممبئی شہر کا، یہ ممبئی شہر بھی جہیز کا ایک حصہ ہے. سن 1661 میں پورچوگیز کنگ جان فور نے ممبئی کو جہیز میں دیا تھا کنگ چارلز سیکنڈ آف انگلینڈ کو. کنگ چارلز سیکنڈ آف انگلینڈ جب انہوں نے پرنسس کیتھرین آف بریگنزا سے شادی کی تو کنگ چارلز سیکنڈ کو یہ ممبئی شہر جہیز میں ملا. تو یہ ممبئی بھی جہیز کا ایک حصہ ہے. یہ جہیز کا نظام ہمارے دیش ہندوستان میں عام ہے. لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیش ہے، تحفے ہے، جویلری ہے، الیکٹرانک اپلائنسز ہیں، پراپرٹی ہے، فرنیچر ہے، کراکری ہے، یوٹینسلس ہے وغیرہ. ہندوستان میں اس رواج کی جڑیں ملتی ہیں پرانے زمانے سے. شادی میں پرانے زمانے میں ہندوستان میں کنیا دان کا رسم ہوتا ہے. کنیا دان یعنی لڑکی کو دان کرنا، لڑکی کو دے دینا، کنیا دان. اور دولہے کو ور دکشنا دیتے ہیں. ور یعنی دولہا، دکشنا یعنی فیس. یہ ور دکشنا جہیز کا ایک سسٹم ہے اور اس سے جہیز کا سسٹم وجود میں آیا. اور آج یہ جہیز کا نظام سماج کے لیے ایک شیطان بن گیا ہے، ایک خونخوار جانور بن گیا ہے جو معصوم لوگوں کا شکار کرتے رہتا ہے. آج ہمارے دیش میں لگ بھگ سبھی شادیوں میں جہیز کا لین دین ہوتا ہے. اور اس جہیز کے نظام کی وجہ سے سماج میں کئی طریقے کے پرابلمز ہو رہے ہیں، جیسے جھگڑے ہو رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، مرڈرز ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہے ہیں، سیوسائڈز ہو رہے ہیں، فیمیل انفنٹیسائڈ ہو رہی ہے یعنی استری بھرون ہتیا. جب پتا چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے لڑکی پیدا ہوگی تب اس کو مار دیتے ہیں، فیمیل انفنٹیسائڈ. پھر رشوت لینا دینا بڑھ رہا ہے، بہت سارے پرابلمز بڑھ رہے ہیں. جہیز کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے غریب یا مڈل کلاس کے لوگ جو ہے وہ اپنی سیلری سے جہیز کی مانگ کو پورا نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ رشوت لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، برائب لینا شروع کر دیتے ہیں. تو رشوت جو ہے بڑھ جاتی ہے. پھر فیمیل انفنٹیسائڈ کی ایک سب سے بڑی وجہ جہیز کا نظام ہے. باپ سوچتا ہے آج مجھے بیٹی پیدا ہوئی ہے، کل اس کی شادی کرنا پڑے گا، اس کو جہیز دینا پڑے گا. آج میں اسے نہیں ماروں گا تو کل میں خود قرض کے بوجھ کے تلے مر جاؤں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں آج ہی مار دوں. پھر بہو کو جلا کے مار دینے کی بھی بات عام ہے. جب جہیز کی مانگ پوری نہیں ہوتی تب اکثر عورت کو جو ہے جلا کے مار دیا جاتا ہے. جلا کے اس لیے کہ تاکہ ثبوت باقی نہ رہے، اور یہ بہت کامن ہے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے ابھی، تو انڈیا میں ہر گھنٹے میں ایک جہیز کے لیے ایک عورت کو مار دیا جاتا ہے. ہر گھنٹے میں ایک عورت مرتی ہے انڈیا میں. بی بی سی کے ایک ڈاکیومنٹری میں دکھایا گیا تھا، اس پروگرام کا نام تھا اسائنمنٹ پروگرام میں، اس کا ٹائٹل تھا لیٹ ہر ڈائی. تو اس میں دیا گیا تھا کہ انڈیا میں ہر روز 3000 سے زیادہ ایبورشنز ہوتے ہیں، فیمیل فیٹس کے ایبورشنز ہوتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے لڑکی ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے. انڈیا میں روزانہ 3000 سے زیادہ ایبورشنز ہوتے ہیں. تمل ناڈو گورنمنٹ کے ایک رپورٹ کے حساب سے 10 میں سے 4 لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے، یعنی پیدا ہونے کے بعد 10 میں سے 4 لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے. اور کئی الگ الگ طریقے ہیں لڑکی کو مارنے کے. جیسے کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس بچی کو، چھوٹی بچی کو وہ ایک گیلے کپڑے میں لپیٹتے ہیں. پھر وہ بچی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، نیمونیا ہوتا ہے. پھر وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے لیکن دوائی کھلاتے نہیں ہیں.
اور کچھ دنوں میں بچی دم توڑ دیتی ہے. تو یہ کئی الگ الگ طریقے ہیں بچیوں کو مارنے کے لیے اور یہ عام بات ہے. کچھ سال پہلے تک ایڈورٹائزنگ بورڈز لگے ہوئے ہوتے تھے, انویسٹ 500 روپیز ناؤ اینڈ سیو 5 لاکھ روپیز ٹمورو. یعنی آج 500 خرچہ کرو, ایبورشن کر دو, اور کل کو 5 لاکھ روپے خرچہ کرنا پڑے گا, اس سے بچ جاؤ. پھر جہیز کی وجہ سے طلاق کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں. یہ بہت ساری پرابلمز صرف جہیز کی وجہ سے سماج میں پھیل رہے ہیں. تو یہ جہیز کے جو برے اثرات ہیں, سب سے پہلے جو ہے جہیز کے وجہ سے غریب اور مڈل کلاس کے گھروں کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے. اور یہ عام بات ہے. آج آپ دیکھیں گے اسٹیٹسٹکس تو اپنے سماج کا, چاہے آپ ممبئی میں رہ رہے ہو, چاہے یا پھر کسی اور شہر میں رہ رہے ہو, تو آپ تھوڑا پریکٹیکل نالج لیجئے, اسٹیٹسٹکس دیکھیے. کئی مسلمان لڑکیاں جو ہیں وہ غیر مسلمانوں سے شادی کریں. کئی مسلمان لڑکیاں جو ہے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. کئی لڑکیاں جو ہے, افسوس کی بات ہے, اللہ بچائے, زنا میں پڑ گئی ہیں. اور ان سب گناہوں کا وبال جو ہے ان لوگوں پہ ہے جو لوگ جہیز مانگتے ہیں. تو آپ چیک کر سکتے ہیں, آپ کے معاشرے میں آپ چیک کر سکتے ہیں, اور آپ کا کام ہے چیک کرنا. آپ چیک کیجئے, آپ کو اسٹیٹسٹکس پتا چلے گا کہ کتنی بڑی پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں. ماں باپ بیچارے جو ہے مڈل کلاس یا غریب گھر کے, جہیز دیتے ہوئے بینکرپٹ ہو جاتے ہیں, قرض دار ہو جاتے ہیں. 10 سال تک وہ قرض, جہیز کے لیے لیا گیا قرض پھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں, قرض کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کر نہیں پاتے. جہیز میں دیے گئے فرنیچر کی پالش اتر جاتی ہے, لیکن قرض نہیں اترتا. اپنی بیٹی سے وہ محبت کرتے ہیں. جہیز ماں باپ جو دیتے ہیں کیونکہ بیٹی سے محبت کرتے ہیں. بچپن سے لاڑ پیار میں پلی ہوئی بیٹی, جس کو انگلی پکڑ کے ماں باپ نے چلنا سکھایا, خود کھاتے تھے, خود کھاتے نہیں تھے بلکہ بچوں کو کھلاتے تھے. خود نئے کپڑے کبھی پہنتے نہیں تھے لیکن بچوں کو پہناتے تھے. آج بیٹی کی شادی ہو رہی, اس کا خوشی کا دن ہے, تو آج کیسے وہ پیچھے رہیں گے؟ اس لیے بیٹی کے خوشی کے لیے کچھ بھی کر کے جہیز دے دیتے. اور لڑکے والے جو ہے بھیڑیوں کی طرح خون چوستے رہتے ہیں. اور اگر شادی ہو بھی جاتی ہے اور جہیز کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر ہیرسمنٹ شروع ہوتا ہے, تکلیف دینا شروع کرتے ہیں. اور اگر وہ بیچاری, وہ لڑکی اگر تکلیف سہ لیتی ہے تو اس کو آخر میں مار دیا جاتا ہے, اکثر جلا کے, تاکہ ثبوت باقی نہ رہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ نیوز میں پڑھتے ہوں گے, نیوز پیپرز میں, کہ اکثر روزانہ نیوز آتی ہے کہ عورت کو جلا کے مار دیا, یا پھر جل کے مر گئی, گیس کا سے آگ لگ گئی وغیرہ. تو یہ عام بات ہے. اور یہ رپورٹ جو ہے انڈیا کے نیشنل کرائم رپورٹس بیورو NCRB کے حساب سے, اور یہ رپورٹ جو ہے ٹائمز آف انڈیا میں 1 سپٹمبر 2013 کو بھی چھپی تھی. انڈیا میں ہر گھنٹے میں ایک جہیز ہتیا ہوتی ہے. جہیز کے لیے ہر گھنٹے میں ایک عورت کو مار دیا جاتا ہے. اور 2001 سے آج تک فگرز بڑھ رہے ہیں. جیسے جیسے ایجوکیشن, ٹیکنالوجی, انسان ترقی کر رہا ہے, ویسے ویسے انسان کی درندگی بھی بڑھ رہی ہے. کیونکہ اس کا ایک وجہ کنزیومرزم بڑھ رہا ہے. یہ ٹی وی پر جو ایڈورٹائز دیکھتے ہیں آپ, بل بورڈز لگے ہوئے ہیں, یہ خریدو وہ خریدو, تو کنزیومرزم بڑھ رہا ہے, خواہشات بڑھ رہے ہیں. تو خواہشات کہاں سے کریں گے, کہاں سے پورا کریں گے؟ ایک آسان طریقہ ہے بھائی, جہیز مانگ لو, سب فری میں مل جاتا ہے. لڑکے والے لسٹ بناتے ہیں, ٹی وی چاہیے, واشنگ مشین چاہیے,
रेफ्रिजरेटर चाहिए, डबल डोर, उसके ऊपर भी कोई होगा तो वो भी, मोबाइल फोन, महंगे वाले मोबाइल फोन, फिर 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, लिस्ट बनाते हैं। और अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो फिर लड़की को मार दिया जाता है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, एनसीआरबी के हिसाब से सन 2001 में 6,851 औरतों को मार दिया गया जहेज के लिए। फिर आप स्टैटिस्टिक देखेंगे तो 2017 में 7,000 औरतों को मार दिया गया है, और सन 2016 में 21 औरतों को, हर दिन, एक दिन में 21 औरतों को जहेज के लिए मार दिया गया सन 2016 में। केरला में एक 2 महीने पहले एक न्यूज आई थी। केरला में एक औरत, 1 साल के बच्चे की मां को उसके शौहर ने जहेज के लिए मार दिया उसके शौहर ने। और कैसे मारा कि उसने सांप को छोड़ दिया। आप सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कीजिए, केरला में एक औरत, 1 साल के बच्चे की मां, तो शौहर जहेज के लिए जो है सांप, बेडरूम में सांप छोड़ता है अपने औरत पे, और वो सांप उस औरत को काटता है और वो मर जाती है औरत। फिर इंडिया में जो है 1961 में ये जहेज का जो कानून है, इसको लागू किया गया। अगर जहेज लेंगे देंगे, जहेज की वजह से कोई आप मार देते हैं किसी को, तो आपको जेल होगी, सजा होगी, ये सब कानून बने। तो इंडिया में हर घंटे में एक जहेज हत्या होती है, और कॉन्विक्शन रेट 32% है। कॉन्विक्शन रेट यानी जिनको सजा होती है, सिर्फ 32% लोगों को सजा होती है, बाकी लोगों को नहीं होती। आइए हम देखते हैं अब जहेज का निजाम और इस्लाम, इसमें क्या कहा गया है। इस्लाम में शादी करना, निकाह का क्या स्टेटस है। इस्लाम में शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, एक निकाह है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। अल्लाह को गवाह बना के एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अभी मियाँ बीवी एक पाक रिश्ते में जुड़ गए हैं। कुरान में आता है, सूरा अन-निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 3 में अल्लाह कहते हैं, औरतों से निकाह करो 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। कुरान में आता है सूरा अन-नूर में, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 32 में, निकाह करो उनसे जो अकेले हैं, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है या जो बेवा हैं। ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं निकाह करो उनसे जो अकेले हैं और नेक हैं। फिर सूरा रूम में आता है, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला कहते हैं, और अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि तुम उनके साथ सुकून से रह सको, और अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाली। तो आप देखिए निकाह का कितना बड़ा स्टेटस है इस्लाम में। फिर अगर आप हदीस देखेंगे, हदीस में आता है, सुनन अल बैहकी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी जब शादी करता है तो अपना आधा दीन मुकम्मल करता है, तो अब उसे चाहिए कि अपने आधे दीन के बारे में फिक्र करे। यानी दीन पूरा होता है आज शादी करने से, निकाह करने से इंसान का आधा दीन, वे ऑफ लाइफ जो है वो पूरा होता है। सुनन अत-तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि 3 किस्म के लोगों की मदद अल्लाह जरूर करता है। 3 ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह पे लाजमी है, अल्लाह जरूर मदद करता है। वो है पहला है, एक वो इंसान जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद करने निकला है, अल्लाह की राह में स्ट्रगल करने निकला है। दूसरा वो गुलाम है जो अपने आप को आजाद करवाना चाहता है, अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करता है। और तीसरा वो इंसान है जो पाक रहने के लिए, गुनाह से बचने के लिए निकाह करना चाहता है। तो इस हदीस से आप जान सकते हैं कि निकाह जो है
اللہ کی نظر میں کتنی بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا ذکر صحیح البخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے نوجوانوں، جو بھی نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی فائنینشیل پرابلم ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا ذکر صحیح البخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ 3 آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک کہتا ہے کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں، کوئی بھی رات سوؤں گا نہیں، میں صرف عبادت کروں گا۔ ایک کہتا ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں، روز روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں۔ تو اللہ کے رسول کو یہ بات جب پتہ چلتی ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں جو ہے روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ کھولتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو میری سنت پہ نہیں میرے سنت پہ نہیں چلے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں نکاح کتنا ضروری ہے، نکاح کا کتنا ہائی سٹیٹس ہے۔ نکاح کرنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک بہت ضروری اور بہت نیک عمل ہے، لیکن دین کے اس حکم کو ہم جہیز لے کے گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اسلام میں جہیز لینا پوری طرح حرام ہے۔ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کدھر ہے جہیز نہیں لینا، اسی صاف صاف آیت کدھر ہے؟ تو ان کے لیے آیت ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ نے لگائی گئی حدوں کو توڑے گا تو اللہ اس کو آگ میں ڈال دے گا جہاں پر وہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی جو بھی اللہ کے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے اور جس چیز کا حکم دیا ہے، تو آپ اگر الٹا کر رہے ہو، ایک تو بات نہیں مان رہے ہو اور اس کے برعکس آپ الٹی حرکت کر رہے ہو، تو یہ بالکل حرام ہے، اور کہ جو جہیز کا جو لین دین کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، بالکل حرام۔ اسلام میں مہر کا سسٹم ہے، اسلام میں جہیز ہے لیکن الٹا ہے۔ شوہر اپنی ہونے والی بیوی کو مہر دیتا ہے، اور یہ مہر لازمی ہے نکاح ہونے کے لیے۔ نکاح اگر ہونا ہے تو مہر دینا پڑے گا شوہر کو۔ اسلام میں الٹا حساب ہے۔ اسلام میں جہیز یعنی کیا؟ شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، اور یہ کمپلسری ہے۔ مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم مسلمان اپنے ویڈنگ انویٹیشن کارڈز پہ چھپواتے ہیں، ان نکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، آپ چھپواتے ہیں، حدیث لکھتے ہیں۔ نکاح تو کرتے ہیں لیکن سنت طریقے پہ نہیں کرتے، سنت کے خلاف والا نکاح کرتے ہیں۔ مہر کا مذاق اڑاتے ہیں، مہر باندھیں گے کچھ 1000 روپے، 2000، 5000، صرف نام کے لیے مہر ہوگا، لیکن اس سے 100 گنا زیادہ جہیز لیتے ہیں، وہ بھی مہر ادھار جہیز نقد۔ مہر باندھیں گے تھوڑا لیکن وہ بھی ادھار رہے گا، اور جہیز جو ہے وہ کیش رہے گا۔ قرآن میں صاف طور پہ آتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، عورتوں کو نکاح کے وقت ان کا مہر دو۔ سورہ نساء میں آتا ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری عورت لینا چاہتے ہو تو پہلے والی کو اگر بہت مہر بھی دیا ہو تو اس کو واپس نہ دو۔ سورہ نور میں آتا ہے سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 میں، اگر نکاح کرنے میں کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو مالدار کر دے گا، اور اللہ آسانی دینے والا اور علم والا ہے۔ کہ اگلی آیت میں آتا ہے، اور
جن کے پاس نکاح کرنے کی سہولیات نہ ہو وہ اپنے آپ کو تھامے رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے آسانی پیدا نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نکاح کر رہے ہو، اگر آپ کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اللہ آسان کرنے والے ہیں، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اتنے انسٹرکشنز ہونے کے باوجود جو ہے ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور جہیز لیتے ہیں لڑکی کے ماں باپ سے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، چاہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی شخص عورت سے مہر باندھ کے نکاح کرتا ہے، ادار رکھتا ہے اور مہر باندھتا ہے، لیکن اس کی نیت ہے کہ مہر وہ نہیں دے گا، کہ نیت ہے کہ وہ مہر نہیں دینے والا ہے، ٹھیک ہے، نکاح کرتا ہے اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے بنا مہر دیے، تو قیامت کے دن وہ اللہ سے ایک زانی کی طرح ملے گا۔ He will meet Allah as a fornicator۔ تو اسلام میں جہیز نہیں ہے بلکہ مہر ہے۔ تو جب آج کی میڈیا کے زمانے میں جب اتنے سارے الزام لگتے ہیں اسلام کے اوپر، تو ہمیں یہ سب پتہ ہونا چاہیے، ہمیں بات کرنا آنا چاہیے، ہمیں مسلم غیر مسلم لوگوں کو یہ سمجھانا آنا چاہیے، یہ ایکسپلین کرنا آنا چاہیے کہ دیکھو یہ اسلام میں کتنا ایک بیوٹیفل ایک حکم ہے، ایک انسٹرکشن ہے، اسلام جو ہے کتنا ایک بہترین دین ہے جو یہ مرد کو کمپلسری کرتا ہے کہ وہ عورت کو مہر دے، رائٹ؟ تو یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ اسلام میں نکاح آسان ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نکاح کو آسان بناؤ اور زنا کو مشکل بناؤ۔ لیکن آج کے زمانے میں دیکھیں گے تو نکاح بہت مشکل ہے، زنا آسان ہے، زنا کرنا آسان ہے، کچھ پیسوں میں ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نکاح کا سوچے بھی، اگر باپ کے دماغ میں خیال بھی آئے کہ ابھی نکاح کرنا ہے بچی کا، تو وہ ایک پہاڑ کے بوجھ کے تلے دب جاتا ہے، کیسے کرے، کہاں کرے، تاریخ لینے گئے ہیں تو دعوت کرنا ہے، منگنی کرنا ہے، پھر دعوت کرنا ہے، پھر مہندی ہے اور مہندی کی سیریمنی ہے، ہلدی کی سیریمنی ہے، شادی ہے، اس کے بعد ہر شادی کے بعد بھی جب بھی داماد آئے گا گھر پہ، داماد کے لوگ آئیں گے گھر پہ، پھر دعوت کرنا ہے۔ ایک یعنی نکاح کو بہت ہی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اور اکثر جو ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی پرابلمز ہوتے ہیں، کچھ لڑکی والے بھی اس پرابلم کے ذمہ دار ہیں، انہیں اپنے داماد کو لے کے بڑی امیدیں ہوتی ہیں، ہمیں داماد چاہیے پیسے والا، پراپرٹی والا، شہرت والا۔ سنن الترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں جب ایک دیندار آدمی جس کے اچھے اخلاق آپ جانتے ہو وہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہے اور آپ اسے منع کرتے ہو تو دنیا میں فتنہ پھیل سکتا ہے۔ یہ لڑکی والے بھی جو ہے پرابلم، کبھی کبھی لڑکی والوں کی طرف سے یہ پرابلم ہوتی ہے، ان کے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ داماد جو ہے ایسا ہو ویسا ہو۔ ٹھیک ہے، امید رکھنا ہے، اچھا ہونا چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دین۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر دینی ایک اچھے اخلاق والا آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہے اور آپ صرف اس وجہ سے نہیں دے رہے ہو کہ وہ غریب ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فتنہ پھیل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ممبئی میں ایک بار اسی ٹاپک پر میں ٹاک جو ہے دے رہا تھا، اور ٹاک کے اینڈ میں جو کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے، تو اور میں نے ٹاک میں لڑکے والوں کو ذمہ دار بتایا، اور ہے بھی، اور تو لڑکا ایک نوجوان لڑکا کوشچن آنسر سیشن میں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے بولے کہ
لڑکے والے جو جہیز مانگتے ہیں، لڑکے والے پرابلم کرتے ہیں، لیکن میرا خود کا حال دیکھیے، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں اتنے سارے رشتے بھیج چکا ہوں، اور ہر جگہ سے مجھے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا خود کا گھر ہے کیا؟ یہ بہت عام سوال ہے، خود کا گھر ہے کیا؟ تو میں نکاح نہیں کر پا رہا ہوں، یہ بھی ایک پرابلم ہے، لڑکی والے بھی کچھ حد تک اس پرابلم کے ذمہ دار ہیں۔ ایک جلیبیب رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ ہے۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہے جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، لیکن آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں، islamqa.com پر بھی ان کے بارے میں آتا ہے۔ ابن کثیر نے ان کا ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 کی تفسیر میں جلیبیب کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 یعنی 36 میں آیت ہے کہ جب اللہ اور رسول کا فرمان آ جائے تو کسی مسلمان کو حق نہیں کہ وہ اس فیصلے کو چینج کرے۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر جلیبیب کا قصہ بیان کرتے ہیں، اور ان کا ذکر مسند احمد میں بھی ہے، اور ان کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ہے، والیوم نمبر 31 حدیث نمبر 6045۔ جلیبیب جو ہے ایک آرفن ہے، ڈیفارمڈ ہے، بہت چھوٹے قد کے ہیں، ڈوارف، ہی واز اے ڈوارف اینڈ ہی واز ڈیفارمڈ، بدصورت، بہت ہی بدصورت تھے، اور ان کے خاندان کا پتہ نہیں تھا، اور عرب لوگوں میں تو خاندان کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور وہ جو ہے لوگ انہیں ٹھکراتے تھے، کوئی ان کو نزدیک نہیں کرتا تھا، سب ان کو دور رکھتے تھے، اور اسی لیے جلیبیب جو ہے عورتوں کی کمپنی میں بھی بیٹھتے تھے، عورتوں کیونکہ مرد حضرات جو ہے ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، تو وہ عورتوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ یہاں تک کہ ذکر آتا ہے حدیث میں کہ ابو برزہ نام کے ایک صحابی تھے، اسلم ٹرائب کے، اسلم قبیلے کے، انہوں نے اپنے بیوی کو کہا کہ اگر میں جلیبیب کو اگر دیکھوں گا تمہارے ساتھ، تمہارے گروپ میں، تو میں جلیبیب کو کچھ کر دوں گا، میں اس کو مار دوں گا۔ تو یہ بیچارے جلیبیب کے صحابی تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے رسول کے کمپنی میں رہتے ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کون ہیں؟ رحمت العالمین، وہ سب کی ضرورتوں کو پہچانتے ہیں، سب کے نیڈز کو جانتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جلیبیب کو بھی تو نکاح کرنے کی ضرورت ہوگی، تو وہ ایک انصاری صحابی کے پاس جاتے ہیں، اور اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے جو she was the most eligible bride at that time in مدینہ میں سب میں بہترین رشتہ تھا وہ۔ تو اس انصاری صحابی کے پاس اللہ کے رسول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے۔ وہ انصاری صحابی بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں میرے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں جلیبیب کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اور جیسے ہی وہ سنتے ہیں تو وہ انصاری صحابی چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں میری بیوی کو پوچھتا ہوں، میں نے یعنی وہ لڑکی کی ماں سے میں بات کر لوں گا ایک بار، ٹھیک ہے۔ وہ انصاری صحابی جاتے ہیں اپنی بیوی کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہے اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگا، تو بیوی بھی جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں، وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے لیے نہیں بلکہ جلیبیب کے لیے مانگا ہے۔ تو وہ شوق ہو جاتی ہے، چونک جاتی ہے، صدمہ ہو جاتا ہے اس کو، جلیبیب یہ بالکل ہو نہیں سکتا، جلیبیب کو تو کوئی بازو میں بھی نہیں بٹھاتا ہے، کوئی نزدیک نہیں کرتا، ہماری چہیتی بیٹی کو ہم اس کو دیں۔ تو انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ نے منع کیا ہے، لیکن بیٹی جو ہے وہ سنتے رہتی ہے، ماں باپ کا جو بات چیت چلتی رہتی ہے، اور بیٹی کہتی ہے کہ رک جاؤ ابا جان، جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہم اس حکم کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ اور وہ آیت ذکر کرتی ہے، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37 کا ذکر کرتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کوئی مسلمان کو حق نہیں کہ اس فیصلے کو چینج کرے۔ تو میں بالکل تیار ہوں، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے،
मैं इस निकाह को करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो माँ बाप भी तौबा करते हैं और निकाह हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद जो है एक जंग होती है, और जंग में जो है अल्लाह के रसूल के साथ जुलैबीब भी रहते हैं, और बहुत सारे सहाबा जो है वो शहीद होते हैं। तो अल्लाह के रसूल, इसका जिक्र है, सही मुस्लिम में है, सही मुस्लिम के हदीस में है। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, जंग जब एंड हो जाती है, तो फाइट जो है ख़त्म हो जाती है, तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं साहबा से, आपने से आप चेक करो कि आपने किसी को खोया तो नहीं। तो साहबा जाते हैं और वापस आते हैं कि हाँ, ये जो है, ये साहबी जो है शहीद हो गया। फिर अल्लाह के रसूल पूछते हैं, फिर जाओ और चेक करो कि आपने किसी को खोया तो नहीं। फिर साहबी जाते हैं दूसरी बार, फिर वापस आते हैं, कहते कि अल्लाह के रसूल, फला फला साहबी जो है वो शहीद है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, फिर जाओ देखो आपने किसी को खोया तो नहीं। तीसरी बार साहबा आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, अभी किसी को हमने नहीं पाया कि वो शहीद हो गए। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैंने अपने जुलैबीब को खोया है, जुलैबीब नहीं नजर आ रहा है। तो अल्लाह के रसूल और साहबा ढूंढते हैं, तो जुलैबीब शहीद हो चुके होते हैं, और उनके बाजू जो है, उनके अतराफ में 7 मुशरिक की लाशें पड़ी होती है। या अल्लाह के रसूल कहते हैं, इसने 7 मुशरिकों को, दुश्मनों को मार के शहीद हो गए। तो अल्लाह के रसूल अपने खुद हाथों में उठाते हैं और उसे दफन करते हैं। साहबा कहते हैं उस वक्त के कि जुलैबीब का जो बिस्तर था वो सब में बेहतरीन बिस्तर था। तो ये थे जुलैबीब। यानी बताना ये मकसद है कि सिंप्लिसिटी इन मैरिज, इस्लाम के हुक्म का एहतराम करना, अल्लाह के रसूल के बातों का एहतराम करना, तो एक सिंपल और हम्बल लाइफ जीना, हमारे ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में जो है हम सिंपल और हम्बल रहें। राइट, वी कांट चूज वेयर टू बी हम्बल, वेयर टू बी सिंपल, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। और एक हदीस है, अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती है और कहती कि मैं निकाह के लिए अपने आप को पेश करती हूँ आपके सामने। अल्लाह के रसूल देखते हैं और कहते हैं कि मुझे निकाह की ज़रूरत नहीं है। तो एक सहाबी बैठे हुए रहते हैं, गरीब सहाबी, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं निकाह करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि आपके लिए मेहर देने के लिए क्या है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास एक कपड़ा है जो मैं पहनता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक कपड़ा है, तो आप अगर ये मेहर दोगे तो आप क्या पहनोगे, कुछ है और? साहबी कहते हैं नहीं। तो वो साहबी बेचारे वापस जाते रहते हैं। तो अल्लाह के रसूल उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमको कुछ कुरान की आयतें याद हैं? तो वो साहबी कहते हैं कि हाँ, मुझे फला फला आयतें याद हैं। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि यही आयतें हैं, इस औरत को सिखाओ और यही तुम्हारा मेहर है, और मैंने आपका निकाह कर दिया। तो देखिए निकाह कितना आसान है। एक और हदीस है मुस्नद अहमद की, वॉल्यूम नंबर 1, हदीस नंबर 715, 715। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का मेहर क्या था? अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने आर्मर, अपनी ज़िरा जो है वो मेहर में दी थी। फिर एक और हदीस में आता है, अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु, अबू तलहा जब मुशरिक थे, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो वो रिश्ता भेजते हैं उम्म सलीम को। उम्म सलीम जब इस्लाम कबूल कर चुकी थी और रिश्ता भेजते, तो उम्म सलीम कहते हैं कि मैं एक मुसलमान हूँ और आप एक नापाक मुशरिक हो, तो अगर आप इस्लाम कबूल करेंगे तो यही मेरा मेहर होगा। तो अबू तलहा इस्लाम कबूल करते हैं, और अबू तलहा का इस्लाम कबूल करना ही उनका मेहर था। तो देखिए कैसे निकाह करना, मेहर बांधना कितना आसान बनाया है। निकाह को आसान बनाओ और जिना को मुश्किल। फिर अफसोस की बात है कि मुसलमान माशरे में भी ये जहेज का निज़ाम आम हो गया, और सब पे पहली बात आती है तौहीद की। जहेज मांगते क्यों है, पैसा मांगते क्यों है, जब हमें पता है, सबको पता होता है कि ये गलत है, ये हराम है, इस्लाम में नहीं है। क्योंकि अल्लाह पे भरोसा नहीं। अल्लाह रिस्क देने वाला है, अल्लाह बरकत देने वाला है, अल्लाह इज़ द प्रोवाइडर। ये भरोसा नहीं है, इसीलिए आप इंसानों से मांगते हो। अल्लाह पे भरोसा होता, तौहीद वाले होते, तो कभी जहेज नहीं मांगते। जहेज मांगने के तरीके क्या क्या है? मैं मुसलमान माशरे की बात कर रहा हूँ।
اور آج کا مسلمان بھی اس برائی کو عام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کچھ ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ غیر مسلمانوں کو بھی شرمندہ کریں گے۔ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، ودا میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایسے حالات ہیں، آج کی شادیاں دیکھیے، آج کے نکاح جو کنڈکٹ کرتے ہیں، جو رشتے بھیجتے ہیں مسلمان معاشرے، آپ دیکھیں گے تو آپ شرما جائیں گے، افسوس کی بات۔ تو پہلا طریقہ ہے جہیز مانگنے کا، وہ ہے ڈائریکٹ ڈیمانڈ۔ شادی کے پہلے ہی سب سیٹل کرتے ہیں، بے شرمی کی حد کو پار کرتے ہیں۔ یہ بڑے بے شرم لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں ہوتی، یہ سیدھے سیدھے ڈائریکٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا تولہ سونا چاہیے، اتنا 2 ویلر 4 ویلر جو بھی ہے برانڈ کے ساتھ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، موبائل کا جو لیٹسٹ ہے وہ سب نام وغیرہ، ماڈل نمبر، وہ سب دیتے، ایک دم بے شرم ہوتے۔ یہ ڈائریکٹ ڈیمانڈ ہے۔ دوسرا ہے انڈائریکٹ ڈیمانڈ، ہنٹ دیتے ہیں، نشانیاں، سائنس دیتے ہیں، یا پھر کسی دوسرے سے منگواتے ہیں، یا دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے مانگو ہمارے طرف سے، یا پھر ہنٹ دیتے ہیں کیسے کہ میرا بیٹا تو ہے، یعنی شادی کی بات چیت کرنے آئے ہیں تو کہیں گے میرا بیٹا تو ہے اے سی کے سوا سو ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا جو ہے 4 ویلر کا بہت شوق رکھتا ہے، میرا بیٹا تو یہی برانڈ کے کپڑے پہنتا ہے، برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، سب بتائیں گے، ہنٹ دیں گے۔ پھر دوسری طرح کا ہنٹ ایسا دیتے کہ وہ کہیں گے میرے بیٹے کو بڑا رشتہ آیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پراپرٹی دیں گے، یہ کار دیں گے، وہ رشتہ آیا تھا ہم کو، یعنی اب مانگ نہیں رہے ہیں لیکن آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ انڈائریکٹلی آپ بھی دو۔ تیسرا طریقہ خطرناک ہے، یہ دھوکہ دینے والا طریقہ ہے۔ شادی فکس کرتے ہیں، ڈیٹ فکس کرتے ہیں، اور جیسی ڈیٹ فکس ہوتی ہے سب تیاری شروع ہو جاتی ہے، تب دہیج مانگتا ہے، ہم تو کہنا ہی بھول گئے، ہمیں یہ چاہیے، آپ کو تو یہ دینا ہی پڑے گا، ہیرسمنٹ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے مال نکالتے ہیں۔ اور لڑکی کا باپ بیچارہ، اب شادی طے ہوئی ہے، اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو میری بیٹی کو کتنا برا لگے گا، کہیں سے بھی کچھ بھی، کس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے، قرض لے کے، کچھ بھی بیچ کے، وہ لا کے ان کے سامنے جہیز رکھتا ہے، یعنی انڈائریکٹلی وہ بھیک دے رہے ہیں۔ جو مسلمان ایسا کرتے ہیں ان کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کو بھی شرم آنی چاہیے۔ جو مسلمان ایسے کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے بھی شرم آنی چاہیے، وہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں، اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک عورت سے جو نکاح ہوتا ہے وہ 4 وجہوں سے ہوتا ہے، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، یا تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا تو اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تم دیندار عورت سے نکاح کرو اور تم فائدے میں رہو، ورنہ تم نقصان میں رہو۔ تو ہم کو چوائس کرنا چاہیے دین، اگر دین کے ساتھ خوبصورتی بھی مل رہی ہے، اچھے خاندان کی بھی ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، لیکن دین کو پریفر نہیں کرتے ہوئے دین کا نمبر لاسٹ رکھیں گے تب پرابلم، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سنن النسائی میں، حدیث نمبر 2589 میں، اللہ کے رسول کہتے ہیں جو شخص دوسروں سے بھیک مانگتے رہتا ہے وہ قیامت کے دن ایسا اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ سنن النسائی حدیث نمبر 2589۔ اور جس کو اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ دینے والا ہے وہ کیوں مانگے گا، کیونکہ برکت جو ہے، بلیسنگز آف اللہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ اگر غریب ہو، تھوڑے پیسے ہو، لیکن آپ جہیز نہیں لے رہے ہو، آپ حلال کی کمائی کھا رہے ہو، تو اللہ برکت دے گا، آپ اس میں سکون سے رہو گے۔ لیکن آپ اگر جہیز کی بھیک لیں گے، حرام طریقے سے آپ مال کمائیں گے، تو آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ اللہ نے حرام چیزوں میں کبھی خوشی اور
सुकून नहीं रखा। इतनी आसान बात हम समझ नहीं पाते। जहाँ पे हराम चीज़ है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो, वहाँ पे कोई खुश नहीं रह सकता। ठीक है। तो जहेज मांगने के लिए मुसलमानों के बहाने क्या है? मुसलमान बड़े होशियार होते हैं। ठीक है। तो क्या पहला बहाना है कि घर की औरतें नहीं मानती, घर में लेडीज जो है वो मानती नहीं, क्या कर लेना ही पड़ता है। तो ये घर घर के हाकिम कौन है? औरतें हैं। ठीक है। सेकंड है, जहेज तो गिफ्ट है, तो हिबा है, और अल्लाह के रसूल ने तोहफे लेने और देने से मना नहीं किया है। एक एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि तोहफे दिया करो ताकि उससे मोहब्बत फैलती है। मुसलमान होशियार कहते हैं कि जहेज तो गिफ्ट है, लेकिन तोहफा लेने के लिए भी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि वापसी की उम्मीद ना हो। मैंने तोहफा मैं दे रहा हूं तो ये उम्मीद ना रखूं, दिल में नियत ना रखूं मुझे भी मिले। दूसरी ये है कि तोहफा दो भी और लो भी। सिर्फ लेने, हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, बिल्कुल गलत है। फिर तीसरा है, बिना कोई मतलब के तोहफा दो। अगर तोहफा दे रहे हो तो बिना कोई मतलब के। अगर अपने बॉस को खुश करने के लिए आप तोहफा दे रहे हो, या किसी कुछ काम आपका अटका हुआ है तो वो तोहफा दे रहे, तो वो तोहफा नहीं है, वो रिश्वत होगी। ठीक है। तो मुसलमान हमारे मियाँ भाई लोग होशियार हैं। जैसे कि एक जोक है, शायद मैंने आपको इससे पहले बताया, मैं जोक्स हमेशा रिपीट करते रहता हूँ। चंद जोक्स मुझे आते हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो एक हंटर जो है, बर्ड्स को पकड़ने वाला, वो जाल बिछाता है, तो उसमें कबूतर अटक जाता है और कौवा भी अटक जाता है। कबूतर बेचारा रोते रहता है कि आप, ये जो हंटर है वो आएगा, मुझे पकड़ लेगा और ज़ुबा कर देगा अभी। और कौवा भी रोता है। तो कबूतर कहता है, ऐ कौवे, तू क्यों रो रहा है? तू तो हराम है, तुझे तो खाना हराम है। तो कौवा कहता है, ऐ कबूतर, तुझे ये नहीं पता कि जो हंटर जो है ये मियाँ भाई है, ये कुछ भी करके कहाँ से भी फतवा लेके आएगा, मुझे हलाल करेगा और मुझे ज़ुबा करेगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ भाई जो है बहुत होशियार होते हैं बहाने लगाने में। जैसे कि हम आज देखते हैं, सूद लेने के लिए कि मतलब दाढ़ी और टोपी और हमेशा मस्जिद में रहने वाले, सूद देने वाले साफ तौर पे कहते हैं कि ये तो बिजनेस है। हालांकि अल्लाह ने आयत उतारी है कि सूद जो है बिजनेस नहीं है, सूद पे अल्लाह की लानत है, हराम है। कई तरीके के बहाने, जैसे कि मैंने सुना कि अभी लेटेस्ट सूद जो इस तरीके के लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे वो सूद लेने वाले को अगर एक बाइक खरीदना हो, और बेचारा एक कोई आता है कर्ज लेने के लिए, तो वो कहता है कि ठीक है, हम आपको पैसे देंगे, वो बाइक जो है आप अपने नाम पे ले लो। ठीक है। और कुछ ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि पैसा वो भरता रहे। यानी वो बाइक का जो पैसा है, बाइक वो आदमी लेगा जो जो कर्ज दे रहा है, और जो कर्ज ले रहा है वो बाइक अपने नाम पे लेगा, बाइक इसके पास रहेगी, और वो बेचारा जो कर्ज ले रहा है वो बाइक के हफ्ते भर रहा है। यानी कितने अलग अलग तरीकों से लोग बहाने बनाते। तीसरा बहाना बड़ा ही शर्मनाक है। दहेज मांगने का जो तीसरा बहाना है बहुत ही शर्मनाक है। तीसरा, रसूल की शान में गुस्ताखी है, तोहमत है। वो कहते हैं जहेज फातिमी। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जहेज दिया। तो जहेज फातिमी एक, लोग कहते हैं कि जहेज फातिमी होता है, जहेज इसलिए हम जहेज देते और लेते हैं। सुनन अन नसाई की हदीस है, हदीस नंबर 3389। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के निकाह के वक्त उनको एक चादर, एक ब्लैंकेट जिसमें खजूर के पेड़ के पत्ते भरे थे वो दिया, एक तकिया दिया, एक पानी का बर्तन था, एक चक्की थी वगैरह। ये चीज़ें अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को दिया। अब ये हदीस को लोग पकड़ते हैं और कहते हैं कि देखो जहेज फातिमी, नौज़ बिल्लाह। तो मामला क्या था?
معاملہ یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول کے کفالت میں تھے. علی رضی اللہ عنہ جو ہے بچپن سے ہی اللہ کے رسول کے پاس ہی پلے تھے, ایک باپ کی طرح تھے اللہ کے رسول ان کے لیے. اور علی رضی اللہ عنہ جو ایک فقراء صحابہ میں سے تھے, بہت ہی غریب صحابہ میں تھے, جیسے ابو دردا ہیں, سلمان الفارسی ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ سب غریب صحابہ ہیں, فقراء صحابہ. یہ صفہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ کوئی گھر ہے, نہ کھانے پینے کا انتظام ہے, بس بیٹھے ہوئے, کوئی اگر لا کے دیتا ہے کوئی کھانا تو کھا لیتے ہیں, فقراء صحابہ میں سے ہیں. یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نکاح کے وقت جو مہر دیا تھا وہ اپنا آرمر, اپنی زرہ دی تھی, اور ایک انصاری صحابی نے اپنا کمرہ ان کو دیا تھا ان کے نکاح کے وقت, علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے وقت. اتنے غریب تھے. تو ایسے شخص کو اللہ کے رسول نے اپنا داماد چنا. تو آج کوئی ہے جو ایسا داماد جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس کوئی گھر نہیں, صرف دین دیکھ کے کوئی داماد آج چنتا نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول کی سنت, اللہ کے رسول کا طریقہ جو ہے لوگ نہیں مانتے. کون چنتا ہے ایسا داماد اتنا غریب؟ یہاں پہ اللہ کی بات, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں. پھر جو ہے کیونکہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفالت میں تھے, اللہ کے رسول نے ان سب روزمرہ کی کچھ چیزیں شادی شدہ زندگی شروع کرنے کے لیے دی تھی. علی رضی اللہ عنہ کی ان کے بیٹے کی طرف, تو یہ شادی شدہ زندگی شروع کرنے کے لیے, اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر رہا ہے, بیٹے کی شادی ہے تو کچھ کر رہا ہے, تو اس میں کیا غلط؟ پھر اگر آپ دیکھیں گے, کیا اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹیوں کو یہ دیا؟ کیا اللہ کے رسول اپنی بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ, استغفر اللہ, کہ ایک بیٹی کو دیا ایک بیٹی کو نہیں دیا, ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ جہیز فاطمی کا جو بہانہ ہے بالکل غلط ہے, ایک تہمت ہے اللہ کے رسول پہ, بہت ہی غلط بات. ٹھیک ہے. اور یہی اگر آپ دیکھیے, یہ ایک انسیڈنٹ ہے, یہی بیٹی, یہی فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں, مسجد نبوی میں آتی ہیں ایک سلیو مانگنے کے لیے. کام کی بڑی تکلیف ہوتی ہے, بہت ہی سخت کام ہوتا ہے, بہت تھک جاتی ہیں. علی رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کچھ غلام آئے ہیں, اللہ کے رسول سے کہیے کہ غلام آپ کو دے, آپ کیونکہ آپ وہ کام کریں. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی جاتی ہیں, تو اللہ کے رسول جو ہے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں, بزی ہیں, اور وہ واپس چلی آتی ہیں. تو سوری, اللہ کے رسول دیکھتے ہیں, پھر بعد میں فری ہونے کے بعد اللہ کے رسول فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے, کیوں آئی تھی؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا جو کہتے ہیں کہ یہ کام کی بڑی سختی ہے, تو میں غلام مانگنے آئی. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو ایک غلام سے بہتر ہے, اور وہ ہے کہ سونے کے وقت سونے کے وقت جو ہے 33 بار سبحان اللہ کہو, 33 بار الحمدللہ کہو, اور 34 بار اللہ اکبر. یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر. کہاں گئے وہ جہیز فاطمی والے لوگ؟ اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی ایک غلام مانگ رہی ہے, اور اللہ کے رسول جو ہے غلام بھی نہیں دے رہے ہیں, کچھ بھی نہیں دے رہے. کیا اذکار بتا. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اذکار بہت ہی پاورفل ہے, ہم سب کو کرنا چاہیے. اگر ہم دن بھر تھکان محسوس کرتے ہیں, سستی محسوس کرتے ہیں, انسان جو ہے ویکنیس محسوس کرتا ہے, تو یہ جو عمل ہے اللہ کے رسول نے اپنی چہیتی بیٹی کو جو بتایا تو غلام سے بہتر ہے, تو یہ رات کو سوتے وقت جو ہے یہ پڑھنا چاہیے. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت کے بعد کبھی بھی یہ عمل چھوڑا نہیں. ہر رات سونے کے پہلے میں نے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار اللہ اکبر کہا. تو ایک
صحابی پوچھتے ہیں، ایک آدمی پوچھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے. علی رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین ہے، امیر ہیں، وہ خلیفہ ہے، تو علی رضی اللہ عنہ کو پوچھتے ہیں کیا جنگ صفین کے رات میں بھی آپ نے پڑھا؟ تو تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، جنگ صفین کے رات میں بھی میں نے یہ عمل کیا. اب جنگ صفین کیا ہے، یہ آپ کو ہسٹری آف اسلام اگر جانیں گے تو ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ نائٹس ان علی رضی اللہ عنہ لائف واز جنگ صفین. You should know, we should all know Islamic history, right? تو یہ عمل جو ہے ہم کو کرنا چاہیے. یہ جو عمل ہے بہت ہی بہترین عمل ہے. تو آج سے ہی ہم عہد کریں کہ رات کو سونے کے پہلے یہ عمل کریں انشاءاللہ. تو آئیے، یہ پرابلم جو ہے جہیز کا پرابلم ہے، اس کے سولوشنز کیا ہیں جلدی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو نکاح جو ہے مسجد میں ہونا چاہیے. سنن البیہقی کی حدیث ہے، والوم نمبر 7، حدیث نمبر 290. اللہ کے رسول کہتے ہیں نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں منعقد کرو. مسجدوں میں نکاح کرو حکم ہے. اور یہ حکم جو ہے کرسچن لوگ مانتے ہیں. کرسچن لوگ نے اپنے چرچ کا سٹیٹس برقرار رکھا ہے، اپنے پریسٹ کا سٹیٹس برقرار رکھا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے مولوی بیچارے آئے ہیں، ہال میں بیٹھے ہیں، شادی کے نماز کا وقت ہو رہا ہے، دولہے صاحب ابھی تیار ہو رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، بارات نکلی ہے، بیچارے مولوی انتظار کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. لیکن کرسچن لوگ نے اپنے پریسٹ کا سٹیٹس برقرار رکھا ہے. کسی کو بھی کرسچن کو اگر شادی کرنا ہے تو اسے چرچ میں آنا پڑے گا. یہاں تک کہ انگلینڈ کا اگر بادشاہ بھی ہے، کنگ بھی ہے، اس کو بھی چرچ میں آ کے شادی کرنی پڑتی ہے، پریسٹ کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے. ابھی کچھ سال پہلے پرنس چارلز کے بیٹے پرنس ولیم کی شادی ہوئی تھی، پرنس ولیم یا جو بھی ان کا نام ہے، اس کو بھی آنا پڑا چرچ میں اور پریسٹ کے سامنے شادی کرنی پڑی. کرسچن لوگ نے اپنا وہ چرچ کا سٹیٹس برقرار رکھا ہے. شادی کرنا ہے چرچ میں ہی کرنا پڑے گا، پریسٹ کے ہی سامنے چرچ میں کرنا پڑے گا. لیکن ہم نے ہمارے علماء کا جو ہے سٹیٹس برقرار نہیں رکھا، ہمارے مسجدوں کا سٹیٹس برقرار نہیں رکھا. ہم ہال چوز کرتے ہیں، وہاں پہ گانے بج رہے ہیں، بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. دعا کا کیا ماحول ہوگا؟ جو ہے علماء عالم جو ہے دعا کر رہے ہیں، مولوی دعا کر رہے ہیں نکاح کے لیے، اور اتنے گڑبڑ ہے، اتنی آواز ہے، دعا کا ماحول. مگر لیکن مسجد میں دعا کا ماحول ہے. وہاں پہ پہلے سے ہی کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی خرچہ نہیں، اتنا آسان ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ مسجدوں میں نکاح منعقد کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نکاح مسجد میں ہی کرنا چاہیے، اور ہمارے عالموں کو بھی چاہیے کہ ہم وہ کمپلسری کر دیں معاشرے کے لیے کہ نکاح جو ہے مسجد میں ہو. کوئی عالم ہال میں یا پھر کسی جگہ نہیں جائے گا نکاح پڑھانے. نکاح پڑھانا ہے مسجد میں آؤ، یہ رول لاگو کرنا پڑے گا. پھر جو ہے ایکسپنس کو کم کرنا ہے شادیوں میں. تاریخ لینے گئے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا تاریخ لینے جا رہے ہیں تو دعوت ہے، رسم کرنا ہے، منگنی کرنا ہے تو دعوت ہے، تاریخ طے ہوتی ہے تو دعوت ہے، مہندی ہے، اور کیا کیا سیریمنیز ہیں. پھر شادی میں پھر لڑکی والے دعوت کرتے ہیں. مسجد میں جو نکاح ہونے کے بعد جو چھوارے بانٹتے ہیں، چھوڑا مٹھائی بانٹتے ہیں، وہ لڑکے والے بانٹتے ہیں. مسجد سے نکل کے ہال میں جا کے مرغ پلاؤ اور مٹن بریانی جو کھائیں گے وہ لڑکی والوں کے پیسوں سے کھائیں گے. تو یہ سب رسومات کو بند کرنا چاہیے اسٹرکٹلی. جو کر سکتے ہیں، جن کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس عمل کو بند کر دے. کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کر رہے ہو، لیکن آپ دوسرے 1000 لوگوں کو مشکل میں ڈال رہے. آپ 4 قسم کے کھانے بنائے ہو، تو دوسرا بیچارہ وہ لڑکے والا لڑکی والے سے امید کرے گا کہ 2 قسم کے تو کھانے کھلاؤ. آپ نے یہ بڑا ہال بک کیا ہے، تو بیچارہ وہ امید کرے گا کہ کم سے کم ایک چھوٹا ہال تو بک کرے. آپ نے 50 جوڑ کپڑے دیے ہیں، بیچارہ وہ لڑکی والا غریب
वो लड़का वाला बोलेगा कि उसने 50 जोड़े दिया, भाई आप 25 तो दो। तो आपके पास पैसा है, आप खर्च कर रहे हो, लेकिन आप दूसरों को मुश्किल में डाल रहे हो। और ये गुनाह जो है, ये वबाल जो है, ये आपके सर पे है। ठीक है। तो ये एक गरीब आदमी, एक गरीब बाप झेल नहीं सकता सब ये खर्च। हमें सबका सोचना चाहिए। सेठ के घर शादी है, पूरे बिल्डिंग पे लाइट लगे हुए, बेचारी लड़की, गरीब बाप की लड़की सोचती है, क्या मेरा बाप एक रूम को भी लाइट नहीं लगा। सेठ की लड़की को 50 जोड़े कपड़े मिले हैं, बेचारी गरीब बाप की लड़की सोचेगी, क्या मेरा बाप 10 जोड़े भी नहीं दे। सेठ के घर 4 दिनों से खाने चल रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, बेचारी गरीब बाप की लड़की कहेगी, क्या मेरा बाप 2 दिन भी किसी को खाना नहीं। अब आप खर्चा कर रहे हो, लेकिन दूसरों को मुश्किल में डाल, बिल्कुल गलत बात। बारात नहीं होनी चाहिए, बारात का कॉन्सेप्ट ही गलत है। ठीक है। तो किसी की भी बेटी का मर्तबा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से ऊपर नहीं है। जब उनकी शादी इतने सिंपलिसिटी से हुई है, तो हम में से किसी को भी ये हक नहीं कहने का कि मेरी बेटी लाडली है, मेरी बेटी को मैंने बहुत उसके लिए तो कमाया हूँ। ये सब बोलना गलत है। हाँ, अगर आप करना देना ही चाहते हैं तो अपनी बेटी को शादी के बाद हज कराओ, उम्रा के लिए गिफ्ट, उम्रा के लिए पैसे दो, उम्रा के लिए गिफ्ट, कुछ ऐसा करो जो कि आखिरत के लिए काम है। अगर उसके लिए आप नियत है कि मैं उसके लिए रखा हूँ, लेकिन ये जहेज दे के आप खुद को भी मुश्किल में डाल रहे हो, दूसरों को भी मुश्किल में डाल रहे हो। वलीमा जो है लड़की वालों की तरफ से कोई खाने का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। अभी ये समाज में जो है लड़की वालों का जो हराम नहीं है बोलते, जैसे कि बहाने, हराम नहीं है, लेकिन आज का जो हालात है, आज के जो समाज के हालात है, लड़की वालों खाने में ही लाखों रुपए खर्चा होता। तो हम में से सब, अगर लड़की वाला लखपति करोड़पति भी है, तो उसे लड़की वालों के तरफ से खाना नहीं करना चाहिए। ये एक रूल होना चाहिए। ये हम हमारे मस्जिद के इमाम हैं, हमारे मौलवी हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे एरिया के, हमारे ख़ानदान के, सबको बुला के मीटिंग लेके कहना चाहिए कि लड़की वालों के तरफ से खाना नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम। वलीमा है, और डायरेक्ट वलीमा का भी कॉन्सेप्ट है। निकाह होता है, वलीमा से डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं लड़के वाले। वलीमा के बारे में हदीस है, अल्लाह के रसूल कहते हैं वलीमा करो अगरचे कि एक बकरी से क्यों ना हो। अल्लाह के रसूल कहते हैं वलीमे की अगर दावत मिले तो उसे कबूल करो। वलीमे का इंपॉर्टेंस। अल्लाह के रसूल कहते हैं वो वलीमा जिसमें गरीबों को बुलाया नहीं गया है, वो वलीमा बुरा है। यानी वलीमा वलीमा वलीमे का जिक्र है, लड़की वालों के तरफ से खाने का जिक्र है ही नहीं। तो अगर लड़की वालों के तरफ से खाने में खैर होता, तो क्या अल्लाह के रसूल हमें नहीं बताते? ये अगर लड़की वाले कर भी सकते हैं खाना, तो ये समाज में ये कुछ एक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए कि लड़की वाले खाने नहीं करेंगे, चाहे वो करोड़पति ही क्यों ना हो, लड़की वाला खाना नहीं करेगा। ये एक ट्रेंड होना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए। तो और आखिर में है जहेज। जहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हराम है। मेहर देना चाहिए। अगर बाप अपनी बेटी को गिफ्ट देना ही चाहता है, जहेज नहीं बल्कि कुछ तोहफे देना भी चाहता है, तो दिखावा ना करे। मैंने देखा हूं शादी में, हॉल में जहेज का सामान सजा हुआ आता है और वीडियो शूटिंग निकालते हैं। इतने बर्तन, ऐसा बेड दिया है, इतना, ऐसी कार को वो गिफ्ट पैक करके ला के खड़ा किया हॉल के सामने। आप कर रहे हो, आपके पास पैसा है, लेकिन दूसरों की उम्मीदें बढ़ा रहे हो आप। कार है तो भाई कम से कम बाइक तो दो, एक्टिवा तो चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि आप जहेज का सामान हॉल के सामने, शादी के हॉल में आप लगाते हो सजा के, वीडियो शूटिंग निकालने की। ये भीख हम दे रहे हैं और ये शूटिंग निकाल। तो अगर किसी बाप को अपने लड़की को गिफ्ट देना है तो दिखावा ना करे। शादी के बाद भी दे सकते, डायरेक्ट भी घर में दे सकते हैं, दिखावा ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अहद कर लो, हम लोग सब अहदनामा कर लो, एक कोशिश करो हमारे बड़ों किस तरीके से करना चाहिए। अभी ये वक्त नहीं है कि मैं
کے بارے میں ذکر کروں، آپ ہمارے خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں، ہمارے مسجدوں کے، ہمارے ایریا کے مسجدوں کے امام ہیں، انہیں میٹنگ لے بیٹھیں. عورتیں بھی، ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی آگے بڑھ سکتی ہیں. تو اس لیے اگر آپ یہ کرتی ہیں اور کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے، کئی گھر کی بیٹیاں جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ جا کے آج بھی اس ٹاک کے بعد امیڈیٹلی آپ فون کریں، انکوائری کیجیے آپ کے ایریا میں. کئی مسلمان گھر کی کئی بیٹیاں، جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جہیز کی وجہ سے. باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے جہیز دینے کے لیے، اسی لیے بیٹھی ہوئی. یہ جو مسئلے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں خطبہ نکاح کی تقوی والے آیتوں کا ذکر کر کے. خطبہ نکاح میں امام جو ہیں یہ آیتیں پڑھتے ہیں. سورہ آل عمران میں آتا ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 میں اللہ کہتے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے اس کو ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا مت مگر اسلام کی حالت میں. دوسری آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 1، اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم اللہ سے اپنا حق طلب کرتے ہو. تیسری آیت ہے سورہ الاحزاب کی، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اور 71، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی اور انصاف والی بات کرو. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر رہے گا تو انشاءاللہ سب کام آسان ہو جائے گے. تو میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جہیز کی لعنت ہمارے سماج سے دور ہو جائے. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلمان سماج سے بھی یہ جہیز کی لعنت دور ہو جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، جو بھی ہماری بہنیں جو ہے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح ہونا ہے تو اللہ جلد سے جلد ان کا نکاح کر دے. اچھے اچھے گھروں میں، توحید والے گھروں میں ان کا نکاح کر دے. آمین ثم آمین. میں سوال جواب کے لیے I throw the floor open for a question answer session. اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کریں. شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ میں نے بولا. کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. کوئی سوال ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہے جہیز کے بارے میں، جہیز کے نظام کے بارے میں، یا کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ، یا کوئی سسٹر اگر کسی انسیڈنٹ کو دیکھی ہے، کوئی جہیز کی وجہ سے کوئی برے نقصان ہوتے ہوئے دیکھی ہے معاشرے میں، تو اس کا بھی ذکر بھی کر سکتے ہیں آپ، سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ابھی جیسے آپ نے بتایا الحمدللہ بہت اچھا درس تھا. مجھے یہ جاننا تھا، جیسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا آپ نے کہ اس میں سب جو لڑکے کی طرف والوں کو ہی ساری وہ کرنی ہوتی ہے رسم، لیکن بعض دفعہ ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو لڑکے والے ہیں وہ ایسے خاندان میں اپنے بچے کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں جو کہ ان سے مطلب اچھے ہوں پیسے میں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے اگر لو میرج کسی کی ہوتی ہے جو کہ جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر لو میرج کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی رسم ہوتی ہی نہیں ہے. بس یہ کہ فٹافٹ ابھی کرا دو، جلدی سے شادی ان کا جلدی سے کرا دو، تو اس میں کوئی رسم ہوتی ہی نہیں ہے، چاہے وہ پھر کتنے ہی امیر ہو یا تو کتنے ہی غریب ہو. لیکن جہاں ارینج میرج کی بات آتی ہے وہاں پہ تمام رسمیں آ جاتی ہیں. وہاں پہ لینا دینا تو وہ تو بولے کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کو جو اپنی خوشی سے دینا ہے وہ دو. تو یہ سب چیزیں آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. اگر ہم کتنا ہی اس کو سیکیور کرنے جائے، کتنا بھی ہم اس کو لمیٹائز کرنے کو جائے، وہ سب چیزیں آ جاتی ہے. تو پھر ہمارے اسلام میں پھر کیا بچ جاتا ہے؟ جی بالکل صحیح بات ہے. سسٹر نے کہا کہ ایک اور طریقہ ہے ہم لوگوں کا مسلمانوں میں کہ وہ رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو ایک بڑا رشتہ دیکھتے ہیں تاکہ آٹومیٹیکلی آ جائے، بائی ڈیفالٹ آ جائے. اور کہتا ہے شان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ بات حق ہے، یہ بات صحیح ہے کہ رشتہ اگر ڈھونڈتے ہیں تو
तो गरीब लड़कियां क्या करेंगी? तो उसका नुकसान क्या है कि मिडिल क्लास की लड़कियां, गरीब लड़कियां क्या करेंगे, राइट? तो ये जो है प्रॉब्लम जो है इस्लाम में जैसे कि नो हो ही नहीं सकता है, तो अल्लाह अल्लाह का दीन है, लेकिन जो हम जो है, हम लोग जो है अनफॉर्चुनेटली हम उसे तोड़ मरोड़ के हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि सिस्टर ने कहा कि लव मैरिज के बारे में क्या कि आसान हो जाता है, कोई रस्म है ही नहीं, फटाफट कर लो, बिल्कुल सही बात है। तो यानी इसका मतलब ये नहीं कि हम लव मैरिज करें या फिर गलत करें। इस्लाम में जो हराम है वो जो हराम है वो हराम है। और जो है हर जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह ने किसी हराम चीज में बरकत नहीं रखी। तो अगर फटाफट लव मैरिज हो भी जाती है तो कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, क्योंकि वो हराम तरीके पे हुई है। तो अल्लाह ताला की बरकत, अल्लाह ताला की मदद उस निकाह में नहीं रहती। तो हमें चाहिए कि हमें जो है रिश्ता जब देखते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि लड़कियों की शादी होती है अपनी खूबसूरत की वजह से, अपने खानदान की वजह से, अपने पैसों की वजह से, तो आप जो है दीन देख के शादी करो। तो दीन देख के शादी करना चाहिए। और अगर हमें पता चले कि कोई बच्ची है, कोई लड़की है, गरीब है, तो हमें जानबूझ के यानी उसके उनका रिश्ता मांगना चाहिए। हमें जानबूझ के हमें प्रेफर करना चाहिए कि ठीक है भाई, जो अमीर बच्चियां हैं उनकी तो हो जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन जो गरीबों का क्या होगा? तो ऐसा कोई दिल बड़ा करके कोई अगर ये अमल करता है तो बहुत बेहतर होगा। तो इस्लाम एक एक बहुत ही ब्यूटीफुल दीन है, एक बहुत ही खूबसूरत मज़हब है, उसके जो तालीमात हैं बहुत खूबसूरत हैं। और अगर हम इन तालीमात को हम सही तरीके से, सही नीयत से अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे समाज में जो है बहुत ही अच्छे दिन आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि सवाल का जवाब। और कोई सवाल है? कोई सवाल है? वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, महर की शक्ल में महर में क्या सिर्फ कैश दे सकते हैं या कैश के बदले में कोई और चीज भी दे सकते हैं? जैसे हमने कोई ज्वेलरी दे दी महर की शक्ल में, क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो भाई ने सवाल किया है कि महर की शक्ल क्या होनी चाहिए, सिर्फ कैश ही दे सकते हैं या? जैसे कि मैंने कहा, हदीस का भी जिक्र किया कि कुछ ये उम्मे सलीम जो हैं, अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु, जब वो मुशरिक थे, जब उन्होंने उम्मे सलीम को अपना रिश्ता भेजा तो उम्मे सलीम ने कहा कि आप इस्लाम कबूल करेंगे तो मैं आपसे निकाह करूंगी, आपका इस्लाम कबूल करना ही महर है। और एक सहाबी के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी होने वाली बीवी को कुछ कुरान की आयतें सिखाई। यानी महर की कोई यानी फिक्स एंड फाइनल शक्ल नहीं है। जहाँ तक मुझे इल्म है वो कैश भी हो सकती है, ज्वेलरी भी हो सकती है, गोल्ड भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो कई तरीके के ये है। और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप islamqa.com पे आप रेफ़र कर सकते हैं कि महर की शक्लें और क्या क्या होंगी। और जहाँ तक मेरा इल्म है कि महर की शक्ल जो है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कैश, ज्वेलरी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकती है। और बाकी ज़्यादा इल्म के लिए आप जो है islamqa.com पे रेफ़र कीजिए। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, यदि कोई लड़की खुला लेती है तो उसको महर वो लौटाना पड़ता है क्या? बहन का सवाल आया है कि अगर कोई लड़की खुला लेती है तो क्या उसको महर लौटाना पड़ता है? तो इसका इल्म मुझे नहीं है। किसी शेख से अगले अगले कोई प्रोग्राम में शेख से रेफर कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा इल्म है लौटाना पड़ता है। अगर हस्बैंड इंसिस्ट करता है खुला लेती है लड़की खुद से, तो महर की रकम लौटाना पड़ता है। लेकिन मुझे इसका बारे में पक्का इल्म नहीं है, तो शेख से आप रेफर कीजिए तो बेहतर। उम्मीद है कि सवाल करें। कोई और सवाल है? अस्सलाम वालेकुम।
یہ جو کھانے کی بات بولتے ہیں تو وہ آج کل مطلب ایسا بولتے ہیں کہ کھانا مطلب لڑکی کی طرف سے مت کھلاؤ، تو اس کے لیے جواب دیتے ہیں کہ کیا ایک ہی دفعہ تو شادی کرنا ہے، یہ بھی نہیں کھلائیں گے کیا؟ 4 لوگ کھا کے دعوت میں آئیں گے تو کھا کے دعا تو دیں گے، اس کے لیے تو کرتے ہیں، ایسا کر کے بولتے ہیں، تو ان لوگ کو کیسا سمجھائیں؟ بھائی کا سوال ہے کہ جو لڑکی والوں سے اسلام میں نہیں ہے اور 100% نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا، تو جب ہم کہتے ہیں بات تو وہ کہتے لڑکی والے خود کہتے ہیں کہ نہیں ہماری لاڈلی بیٹی ہے، ایک بار تو کرنا ہے، ایک بار تو کھانا کھلانا ہے، لوگ آئیں گے کھانا کھا کے جائیں گے، کیا غلط ہے؟ تو غلط اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے ولیمے کا ذکر کیا ہے، کہیں بھی لڑکی کے کھانے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو آپ اگر ہمیں ان کو سمجھانا ہے تو ہمیں ان کو تعلیمات بتانی ہے، اللہ کے رسول کی جو انسٹرکشنز ہے وہ بتانا پڑے گا، اور جو ہے ایک لاجیکل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن آپ دوسرے 1000 لوگوں کو مشکل میں ڈال۔ آج کھانا یعنی آج کا کھانا سمپل کھانا نہیں ہے، کسی کے پاس 4 طرح کے کھانے بن رہے ہیں، 3 قسم کے میٹھے بن رہے ہیں، کسی کے پاس 10 قسم کے الگ کھانے بن رہے ہیں، تندوری بن رہی۔ تو یہ لڑکی والوں کی طرف سے جو کھانا ہے، جو یہ جو کہنا ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس چیز کا ذکر جو ہے اسلام میں نہیں ہے، حالانکہ یہ حرام کے لیول پہ نہیں جاتا ہے، لیکن آج کے معاشرے کے آج کے سچویشن کے حساب سے ہمیں بند کرنا چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے لڑکی والوں کے کھانے کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے، کئی غریب ماں باپ جو ہے قرضہ لے کے لڑکی کھانا کرتے ہیں، اور وہ قرضے کو اتارنے کے لیے 5-5 سال 10-10 سال کام کرتے ہیں، یہ فیکٹ ہے۔ تو آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ لاڑ کر رہے ہو، لیکن آپ دوسروں کو مشکل میں ڈال، آپ جو ہے اسلام کے اگینسٹ، اسلام کے حکم کے اگینسٹ جا رہے ہو۔ تو یہ سب باتیں انہیں سمجھانا چاہیے، اور ایک معاشرے میں ایک تبدیلی آنا چاہیے، ایک ڈسکشن ہونا چاہیے، ایک باتیں ہونے چاہیے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو ہمارا رول کیا ہے کہ ہم یہ کریں، ہم یہ چاہیں کہ ہم نہ اٹینڈ کریں، نکاح میں جائیں گے لیکن لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہم اٹینڈ نہیں کریں، یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہ اگر کریں گے سب لوگ تو ہمیں سٹارٹ تو کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اثر بہت جلدی ہوگا لڑکی والوں کی طرف سے کھانا لیکن ہم جو ہے سٹارٹ تو کریں، اور جو ہے کم سے کم ہم اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو جائے کہ نکاح اٹینڈ کریں گے، لڑکی والوں کے کھانا اٹینڈ نہیں کر، لڑکی والوں کی طرف سے کھانا نہیں کھائیں گے، بلکہ ہم ولیمہ کھائیں گے، ولیمے کی دعوت ہے، ولیمہ کھائیں گے، نکاح اٹینڈ کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ یہ بہت سارے لوگ اگر ہم سٹارٹ کریں، شروع کریں، تو انشاءاللہ سماج میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہم کوشش کریں، اور انشاءاللہ اللہ مدد کرے۔ امید ہے کہ سوال کا جواب۔ اور ایک سوال تھا میرا کہ کبھی کبھی لڑکی والے جو ہے لڑکا نہیں لڑکی والے ہی بولتے ہیں کہ ہم کو مطلب گھر جوائی چاہیے تو ہم یہ دیں گے وہ دیں گے، ایسا سب لالچ دکھاتے ہیں سامنے والے کو، تو اس میں بھی بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے کیا؟ بالکل، بھائی صاحب نے سوال کیا کہ کئی لڑکی والے لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، وہ گھر داماد چاہیے، لڑکی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، گھر داماد کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے، اور جو ہے یعنی وہ داماد جو بننے والا داماد کو بھی کچھ اگر سیلف رسپیکٹ ہے تو ایسا وہ بالکل نہیں کرے گا۔ گھر داماد جو بننے والا ہے یا بننے کی نیت رکھتا ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بھی سیلف رسپیکٹ ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ کئی جو لڑکی والے جو ایسا آفر دے رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ گھر داماد اور یہ لڑکی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، ایسے تو سب کی بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو آپ اگر یہ کر رہے ہو، آپ یہ عمل کر رہے ہو، تو دوسروں کے دلوں میں بھی امید جگ رہی ہے، ان کو بھی پراپرٹی چاہیے، ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے بیٹی کو گھر داماد بنا لو۔ یہ سب جو ہے غیر اسلامی رسومات ہیں، اور بیسیکلی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بات گھوم پھر کے آتی ہے توحید پہ، اللہ کی قدر پہ،
کہ سکون دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خوشی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نکاح کے رشتوں میں برکت دینے والا، میاں بیوی میں پیار محبت ڈالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک جو فنڈامنٹل جو ریزن ہے، اگر اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے تو اللہ سارے راستے سیدھے کرے گا. اور اللہ کے حکم کے اگینسٹ جائیں گے، یہ گھر داماد بننا ہے وغیرہ، لڑکی کا کھانا، یہ سب یہ اللہ کو ناراض کریں گے تو آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. یہ بیسک اگر ہم یہ دماغ میں ڈال لیں کہ اللہ نے کہا اگر کریں گے تو اللہ ضرور ہم کو خوش رہے، اطمینان دے گا. یہ اگر بات رہے گی تو یہ انشاءاللہ بہت صحیح ہوگا. اور گھر داماد کا وغیرہ کانسیپٹ آفر دینا بھی غلط ہے، اور کسی کو گھر داماد بننا بھی جو ہے غلط ہے. یہ اوائڈ کرنا چاہیے. عزت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے والا جو ہے، جیسے کہ میں نے حدیث میں ذکر کیا کہ اللہ ان 3 لوگوں کی مدد کرتا ہے. جو پہلا جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے، اس کے لیے نکلا ہے. تیسرا جو غلام ہے، جو اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرتا ہے. اور تیسرا وہ انسان جو نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ ان ٹریپس میں نہ پڑیں اور اللہ کی مدد کا انتظار کریں انشاءاللہ. امید ہے کہ سوال کا جواب. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے کہ آج کل میں 2-3 شادیاں اٹینڈ کیا ہوں، مگر سب میں نے یہ دیکھا کہ مطلب دولہا اور دلہن ایک ساتھ ہی مطلب میں نے دیکھا ہے. تو یہ آج کل کا نیا ٹرینڈ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ مطلب یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ انہوں نے کچھ 2-3 فنکشنز اٹینڈ کیے، ویڈنگ فنکشنز اٹینڈ کیے، اور جو ہے انہوں نے دیکھا کہ شوہر اور جو ہے بیوی جو ہے ساتھ میں بیٹھے ہیں. تو یہ بالکل افسوس کی بات ہے کہ بالکل غلط ہے. اور شادی میں تو دور کی بات، منگنی میں بھی میاں بیوی جو ہونے والے میاں بیوی ساتھ میں بیٹھتے ہیں، بالکل غلط ہے. اور شادی میں بالکل یہ حرام ہے. نامحرم ہے. اگر جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک وہ لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ نامحرم. ایسا نہیں کہ بھائی شادی فکس ہوئی ہے، نکاح فکس ہوا ہے، کارڈ چھپے ہیں تو اب میں بات کر سکتا ہوں، میں اس کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، گھوم سکتا ہوں، اس کو لے کے ڈیٹ کر سکتا ہوں. یہ بالکل غلط ہے. اور جہاں تک بات ہے شادی ہونے کی، نکاح کے بعد مثال کے طور پہ ریسیپشن کے دن ساتھ میں بیٹھتے مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کی نمائش کر رہے ہیں آپ، اسٹیج پہ بٹھا رہے ہیں، لڑکے لڑکے کو بھی دیکھ رہے ہیں لوگ، لڑکی کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. لڑکی کی جو ایسی نمائش کرنا، دلہن کی ایسی نمائش کرنا بالکل غلط ہے. کئی جگہ جو ہے ویڈیو شوٹنگ ہوتی ہے شوہر سے پہلے. افسوس کی بات ہے اور یہ فیکٹ ہے، آئی کانٹ چوز ادر ورڈز. شوہر کے پہلے لڑکی کی خوبصورتی وہ ویڈیو نکالنے والا پورا دیکھ لیتا ہے. الگ الگ پوز میں کھڑے رہیے، ایسا کر کے کھڑے رہیے، ویسا کر کے کھڑے رہیے. تو ویڈیو شوٹنگ کرنے والا پورا خوبصورتی پہلے دیکھ لیتا ہے، شوہر بعد میں دیکھے. یہ شرم کی بات. اور یہ مسلمان معاشرے میں عام ہے. تو یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے. اور کسی حرام چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی، سکون نہیں رکھا، خوشی نہیں رکھی. تو ہم سب کو یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. امید ہے کہ سوال کا جواب. کوئی اور سوال ہے؟ حضرت برادر، آپ نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے غلام کو اور نکاح کرنے والے جو چاہتے ہیں، اور پہلا پوائنٹ آپ نے کیا بتایا تھا؟ تو بہن نے سوال کیا کہ جو 3 شخص ایسے ہیں جو جن کو اللہ کی مدد کرنا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مدد کرتا ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہے پہلا جو ہے جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے نکلا ہو، اللہ کے دین کا کوئی کام کرنے کے لیے نکلا ہو، جد و جہد اسٹرگل کرنے کے لیے نکلا ہو، اس کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں. وہ غلام جو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں. اور وہ انسان جو پاک رہنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں. تو یہ 3 شخص ہیں جن کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. امید ہے کہ سوال کوئی سوال ہے؟
कोई सवाल है तो हम एक आखिरी सवाल ले सकते हैं. नहीं, कोई सवाल नहीं. अच्छा, कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ ये सेशन एंड करते हैं. और जल्द इंशाल्लाह हम जल्द इस्लामिक स्टडीज़ क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. ये दर्स ऑनलाइन दर्स ग्रुप से इस्लामिक स्टडीज़ बुक 1, 2, 3, 4 अबू आमिना बिलाल फिलिप्स की जो बुक्स हैं, जो इस्लामिक स्कूल्स में जो टीच करते हैं और वर्ल्ड के इंटरनेशनल स्कूल्स में भी ये किताबें टीच करते हैं. तो बुक 1, 2, 3, 4 के सेलेक्टेड चैप्टर्स इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे. ये उन लोगों के लिए मौका है जो इस्लामिक स्कूल अटेंड नहीं कर पाए, या फिर उनके बच्चे जो है कॉन्वेंट स्कूल में हैं, कोई एकेडमी कोई दूसरे स्कूल्स में है और मौका नहीं मिलता लेकिन शौक रखते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स, इस्लामिक स्टडीज़ बुक 1, 2, 3, 4 बाय अबू आमिना बिलाल फिलिप्स, ये कोर्स का इंशाल्लाह डिटेल्स जल्दी आएंगे ग्रुप में. तो जिनको भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह. तो मैं ये दर्स ख़त्म करता हूँ. सर जी सलाम जी जी. वालेकुम अस्सलाम. सलाम अलैकुम ब्रदर. वालेकुम अस्सलाम. ब्रदर एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी में दर्स दिया कीजिए. हिंदी में आप दर्स देंगे तो अच्छा रहेगा. जी जी. बहन उर्दू में, आई मीन उर्दू में. हाँ, बहन ने बताया कि, और एक बहन ने भी बताया था कुछ दिनों पहले कि हिंदी में दर्स होता है तो ज़्यादा लोग अटेंड कर पाते हैं, ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं. तो इंशाल्लाह ये मैं भी देख रहा हूँ कि हिंदी उर्दू में ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं. तो इंशाल्लाह देखते हैं अगले हफ्ते से इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उर्दू में ही दर्स हो इंशाल्लाह, अलग अलग टॉपिक्स पे हो. बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह, तो उर्दू में देने की मैं आई ट्राई माई बेस्ट. क्योंकि मेरा जो कंटेंट है, मैं जो कंटेंट लेता हूँ वो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश किताबों से, इंग्लिश मटेरियल. तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होती है उर्दू में देने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह मेरी मदद करे कि मैं दर्स जो है उर्दू में दूँ इंशाल्लाह. आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिए. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि.